سلطان بایزید ثانی نے سن 1481 سے لے کر سن 1512 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی۔ آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان سلیم اول تھا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کو خلیفۃ الاسلام، امیر المومنین اور خادم حرمین شریفین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا دور حکومت 1512 سے 1520 تک رہا۔ سلطان سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے اور مصر خلافت عثمانیہ کا صوبہ بنا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کے دور حکومت میں امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا نے خلافت عثمانیہ کی اطاعت قبول کی۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آپ نے سن 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ کے دور حکومت میں معاصرہ بلغراد سن 1521 میں ہنگری افواج نے عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور بلغراد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ مقرر کیا گیا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ 1534 سے 1536 تک سلطان سلیمان اعظم القانونی نے عراق کی 2 مہمات میں بغداد کو فتح کر لیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو 15 مارچ سن 1536 کو بغاوت کے جرم میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے قوانین بنانے کی وجہ سے سلطان سلیمان کو اعظم القانونی اور عالیشان کے القابات سے پکارا جاتا ہے، مگر ان کے کچھ فیصلے ان کے اپنے لیے پچھتاوے کا باعث بنے اور ان کی گردن پر اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ سمیت کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔ سلطان سلیمان اول کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی اور ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت نشین ہوا اور سلیم ثانی نے 1574 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلیم ثانی ہورم سلطان کا بیٹا تھا۔ ناظرین، سلیم ثانی نے 8 سال حکومت کی، زیادہ تر وقت حرم میں گزارا۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے شراب نوشی کی ممانعت کو ختم کیا، کیونکہ وہ خود شراب پیتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں تمام ریاستی انتظامات صدر اعظم محمد پاشا نے سنبھالے ہوئے تھے۔ سلیم ثانی کی وفات کے بعد 1574 سے 1595 تک اس کا بیٹا مراد ثالث سلطان بنا، جو اپنے باپ کی طرح عیاش تھا اور حرم میں زیادہ زور عورتوں کا چلتا تھا، اور مراد ثالث کے دور حکومت میں معاشی طور پر سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی۔ البتہ حکومتی معاملات صدر اعظم محمد پاشا کے پاس ہی تھے۔ مراد ثالث کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد ثالث تخت نشین ہوا۔ یہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی قتل برادران کی کبھی رسم کا آغاز سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا اور آہستہ آہستہ یہ رسم زور پکڑتی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ نئے سلطان کے لیے بغاوت کے خطرات کو کم کرنا تھا، مگر سلطان محمد ثالث کا تخت سنبھالنا برادر کشی کے اس سلسلے میں ایک سیاہ باب کا اضافہ تھا، اور 27 بھائیوں کا قتل محمد ثالث کو عثمانی تاریخ میں ناپسندیدہ ترین کرداروں میں شامل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی 20 سے زائد بہنوں کو بھی قتل کیا۔ اس میں حکمرانی کا کوئی گر نہ تھا اور تمام تر اختیارات اس کی والدہ صفیہ سلطان کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے دور کا اہم واقعہ ہنگری میں آسٹریا اور عثمانیوں کے درمیان جنگ تھی، جو سن 1596 سے 1606 تک جاری رہی۔ جنگ میں عثمانیوں کی شکست کے باعث سلطان محمد ثالث کو افواج کی قیادت خود سنبھالنی پڑی اور وہ سلیمان اعظم القانونی کے بعد میدان جنگ میں اترنے والا پہلا عثمانی حکمران تھا۔
سن 1596 میں معالجین نے سلطان کو کثرت شراب نوشی اور بسیار خوری سے پیدا ہونے والے امراض کے باعث میدان جنگ میں اترنے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں میں فتوحات کے باعث محمد ثالث کے دور میں زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کو کوئی اور دھچکا نہیں پہنچا۔ ناظرین، کثرت شراب نوشی کے باعث سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بیٹا احمد اول 1603 سے 1617 تک سلطنت عثمانیہ کا حکمران رہا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے نیک حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ سلطان احمد اول کے دور حکومت میں ہنگری اور ایران میں جنگوں کے فیصلے سلطنت عثمانیہ کے حق میں نہیں ہوئے، مگر سلطنت عثمانیہ میں اسلامی انقلاب آیا۔ سلطان احمد اول نے شراب نوشی پر مکمل پابندی عائد کر دی اور بھائیوں کے قتل کی کبھی رسم کو بھی ختم کر دیا۔ ناظرین، سلطان احمد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران شاعر بھی تھے جو بختی کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ وہ دین اسلام کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اسلامی قوانین کی بحالی کے لیے اقدامات بھی کیے اور شراب نوشی کی پابندی کا حکم صادر کیا اور نماز جمعہ کے موقع پر تمام افراد کی موجودگی کو بھی لازمی قرار دیا، جس کے بعد وہ غریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتے۔ آج احمد اول کو استنبول میں واقع سلطان احمد مسجد کے باعث یاد کیا جاتا ہے، جو نیلی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ مسجد اسلامی و عثمانی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور جب تک اسلامی فن تعمیر کا یہ حسین نمونہ قائم رہے گا، سلطان احمد اول کا نام زندہ رہے گا۔ اس مسجد کے گرد واقع علاقہ سلطان احمد کے نام سے موسوم ہے۔ اسی معروف مسجد یعنی نیلی مسجد کے دامن میں سلطان احمد اول کی آخری آرامگاہ واقع ہے۔ ناظرین، سلطان احمد اول کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ مصطفیٰ نے سلطان مصطفیٰ اول کی حیثیت سے عثمانی تخت سنبھالا۔